ٹھیک جی، بہت شکریہ جاوید صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، فون کے اوپر اپنی رائے دینے کا۔ اب ہم واپس آتے ہیں اور چاچو، ظاہر ہے کہ انہوں نے، جاوید صاحب نے تو ایک بات کہہ دی کہ جناب ان کی نہیں رائے کہ ماضی جیسی جو گرم جوشی ہے وہ واپس آ سکے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بیر منیمم تو آپ نے ریلیشن رکھنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں آپ کو کہوں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ 25 لاکھ لوگ ہیں ہمارے جو روزگار کرتے ہیں، 6 سے 7 ارب ڈالر آتا ہے وہاں سے ہمیں زر مبادلہ کی صورت کے اندر، ہمارے وہ ایکسپیٹریٹ بھجواتے ہیں۔ پھر حرمین شریفین ہیں جہاں پہ ہمارے تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں نے ہر سال جانا ہوتا ہے حج کرنے، اور 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں نے عمرہ کرنے جانا ہوتا۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ کے اوپر، کس لیول پہ ہوں گے پھر اگر وہ نہیں ہوں گے تو؟ دیکھیں، ایک رئیس صاحب ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جب تک ہم امریکہ کے کیمپ میں رہے، ہمارا اور سعودی عرب کا تعلق بہت اچھا رہا۔ وہ اس لیے کہ اس خطے کو امریکہ سعودی عرب کے ذریعے ڈیل کرتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ سعودیہ اس خطے میں امریکہ کا نمائندہ ہے اور بڑا واضح ہے۔ اب اس کے تعلقات امریکہ سے مزید زیادہ طاقتور ہوئے ہیں موجودہ محمد بن سلمان کے دور میں، کیونکہ اس کا فیصلہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یو اے ای نے جو معاہدہ کیا ہے، سعودی عرب نے نہ اس کے خلاف بات کی ہے نہ کچھ کیا، بلکہ لگ رہا ہے کہ سعودیہ بھی اسی پیرائے پہ عمل کرے گا۔ لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ جب تک فلسطین کو کوئی تسلیم نہیں کیا جاتا، اس کی حیثیت کو اسرائیل تسلیم نہیں کرتا، یہ مسلم ممالک جو ہیں یہ کیسے تسلیم کریں گے سارے؟ سعودی عرب نے تو کر لیا، یو اے نے تو کر لیا، لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے اس طریقے سے۔ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب، چاچو، کیمپ ڈیوڈ سے لے کے اور یہ 2 نیشن تھیوری والی جو لاسٹ امریکنز نے پیش کی ہے، اس میں تمام میں اسرائیل جو کمٹ کرتا ہے اس سے بیک آؤٹ کر جاتا ہے اور اس کی وائلیشن کرتا ہے، اور اسرائیل کو کوئی جو بھی ایگریمنٹ کے اندر ایگری کیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ سمیت اور روس سمیت۔ امریکہ نے کبھی بھی کوئی گارنٹی پوری نہیں کی اسرائیل کے حوالے سے، اور اسرائیل نے جو مانگا اس کو ملتا ہے۔ اسرائیل کے پاس تو وہ اسلحہ بھی موجود ہے جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں۔ آپ 1967 کی جنگ کے حوالے سے دیکھ لیں، آج تک ان کو کیا ملا؟ کسی کو رشین سائٹ پہ بیٹھے تھے، تباہی بربادی کے علاوہ انہیں کیا ملا اس میں سے اسرائیل کے؟ اب بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان کھلم کھلا چائنیز کیمپ میں جا چکا ہے۔ سی پیک، اب آپ اس سے بیک فٹ پہ نہیں جا سکتے۔ سی پیک آپ کے سامنے ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سی پیک کے راستے سے جو ٹریڈ ہونی ہے اس سے اس ملک میں بہرحال خوشحالی تو مجھے پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، لیکن ایک پیسہ بہت زیادہ آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ رنگ کے آگے چلا جائے گا نہیں سر، وہ دیکھیں ٹریڈ ہے، یہ آپ نے روٹ دیا ہے نا، رنگ کے آگے چلائے آپ نے روٹ دیا ہے نا، جو یہاں سے گزر کے جائے گا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو دے کے جائے گا۔ یہ وہ نہیں ہے کہ امریکہ نے اپنا تمام سامان اتارا اپنا کراچی کی پورٹ پہ، بن قاسم پہ، اور بغیر کوئی راستے سے آپ نے کچھ سے لیا کوئی نہیں، اور افغانستان لے گئے، واپس بھی لے جا رہے ہیں، انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، تو آپ کو راہداری نہیں ملی۔ ٹھیک ہے۔ اب چائنیز میں راہداری تو کیا مجھے نہیں پتا۔ مملکت پاکستان اور اس کے خزانے کو کچھ نہیں ملا، اگر کسی کو ذاتی طور پہ ملا ہے وہ تو جس کو ملا سب کو پتا ہے، اس بارے میں 100 رائے ہیں، 100 باتیں ہیں، لیکن کنفرم کوئی بھی کہیں نہیں کرتا۔ ظاہر ہے، اس لیے ہم بات ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ چائنا سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ چائنا نے ایران کو بھی اتنی لمبی مطلب ہے جتنی آفر کی ہے، اس کے بعد ایران نے 1 سیکنڈ لگایا ہے انڈیا کو نکالنے میں۔ اب ایران بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ایران آپ کا ہمسایہ بھی ہے، چائنا آپ کے ساتھ بھی ہے، چائنا ایران کے ساتھ بھی ہے۔ مجھے بتائیں آپ سعودی عرب کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اب وہ وقت سعودیہ آپ کو اس وقت امریکہ کے کہنے پہ اپنی طرف واپس کھینچ رہا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ رشیا بھی آپ کے اس کیمپ میں شامل ہے۔ امریکہ سے نکلنے کے بعد آپ کے چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، ترکی ابھی تک بہن ہے،
پتہ نہیں چاہتا کہ وہ کدھر جائے گا، کیونکہ رشیا کے ساتھ ان کے ایک دو دفعہ کنفرنٹیشن بھی پچھلے دنوں ہو چکی ہیں، طیارے بھی گرائے گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے دیکھنے والی ہیں. پاکستان کے لیے اس وقت سعودیہ کو ٹھنڈا کرنا مشکل ہے، لیکن پاکستان کو بالآخر اگر اپنی وہ بات بہت سی کی جاوید صاحب نے کہ آزاد خارجہ پالیسی کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو آزاد خارجہ پالیسی کی قیمت ہم نے کیسے ادا کرنی ہے، یہ ان بزرگ جمہوروں کو سوچنا چاہیے جو اس وقت خارجہ میں وزارت خارجہ میں. ٹھیک ہے چاچو، اگر انہوں نے سوچا ہوتا تو اس وقت جی ڈی پی جو ہے، اس وقت جی ڈی پی جو ہے وہ -3.3 کی طرف نہ جا رہا ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے. وزارت خارجہ کا کام ہے نا. ہاں یہ وزارت خارجہ کا کام ہے، وزارت فنانس کا کام ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سب آتا ہے. تو جب انہوں نے موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ ڈرافٹ کیا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو فائنانشل تباہی آئی ہے تو اس میں تو پھر یہی کچھ ہونا تھا. حبیب الرحمان صاحب کی طرف چلتے ہیں. حبیب الرحمان صاحب، یہ ایسا ہمارا دوست ہے سعودیہ کہ نہ تو ہم ٹوٹلی اس سے کٹی کر سکتے ہیں، اور اب جو حالات ہو گئے نہ اس کو ٹوٹلی جفی ڈال سکتے ہیں. تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے سر؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں جی، بات یہ ہے کہ یہ ہم کو بہت پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے آپ یا اپنے طور سے کوئی وہ ایک پاور نہیں ہے، وہ پپٹ ہے. اور سعودی عربیہ ہمیشہ امریکہ کی پاکٹ میں رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے زائنسٹ اور اسرائیل کی پاکٹ میں تھا. امریکہ کی جتنی فارن پالیسی، جو بھی اب تک ویسٹرن کنٹریز کی فارن پالیسی، گلوبل فارن پالیسی رہی ہے، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ راستہ ہموار کریں گریٹر اسرائیل کے لیے. یہ جو کانسیپٹ ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ آپ دیکھیں گے جس طرح مڈل ایسٹ کے ملکوں کو تباہ کیا. اب یہ جو یو اے ای کا اکارڈ ہوا ہے یہ بھی گریٹر اسرائیل کا ایک حصہ ہے. اب آپ اپنی اینمی کو یا تباہ کر دیتے ہیں آن دا گراؤنڈ، یا اس پہ فائنینشیل کنٹرول اپنا لے آتے ہیں. اب یو اے ای ایک فائنینشیل ہب ہے عرب ورلڈ کا، اس کے اوپر سارا اب زائنسٹ فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا. تو یہ سعودیہ جو ہے اور ان کی تو کوئی اپنی سے نہیں ہے، اس لیے پاکستان جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک وہاں سے کچھ کروا سکے گا یا کہہ سکے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم آبویسلی چائنا کے کیمپ میں ہیں اور رہیں گے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت آئی ایم ایف بڑی اسٹرانگلی انٹرینچڈ ہے. آئی ایم ایف صرف ٹول ہے ویسٹرن فائنینشیل سسٹم کا، اور وہ ہمارے ملک میں انٹرینچڈ ہے اس وقت. تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ہم جی وہ پیسے آ جائیں گے اور سی پیک ہو جائے گا اور چائنا جو ہے وہ اس کے کیمپ میں ہم ہیں. وہ آبویس ہے، ہم دراصل پھنسے ہوئے ہیں. ہم لیکن حبیب الرحمان صاحب